ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب مل جل کر کے یہاں زندگی گزاریں. یہ ہندوستان کی سالمیت، یہ ہندوستان کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. میں ایس ایم رضا اردو نیوز بہار کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ادارہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گاڑھا سے، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب، رکن تاسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہاں تشریف فرما ہے. حضرت جو ہے مدرسے کا معائنہ بھی فرما چکے ہیں. حضرت سے مدرسے کے متعلق بھی بات کریں گے. پہلے جو ہے حضرت سے کچھ سوالات پوچھنے کی جرات کروں گا. تو اردو نیوز بہار میں آپ کا استقبال ہے. شکریہ، بہت بہت. کل مدرسہ ادارہ سبیل الشریعہ میں ایک تفہیم شریعت نام سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں یہ بتانے کی زحمت فرمائیں. شریعت کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں. کچھ تو علمی کمزوری کی وجہ سے اور کچھ ہماری بے عملی کی وجہ سے. تو ان دونوں معاملات کو سمجھانے کے لیے اور عملی طور پر زندگی میں شریعت کو اتارنے کے لیے یہ تفہیم شریعت کا پروگرام ادارہ سبیل الشریعہ آواپور میں حضرت مولانا محمد انوار اللہ فلک قاسمی صاحب کی تحریک پر، توجہ پر یہ ہوا، اور الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام ہوا. بہت ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں ہیں طلاق کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں، کچھ اور دوسرے معاملات میں، تو اس کے بارے میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی اس سے. اور جو لوگ موجود تھے ان کے اندر اگر اس حوالے سے کوئی بے عملی تھی تو اس کو بھی فائدہ پہنچا. آئندہ جو ہے وہ اس سے گریز کریں گے اور جو شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کے جو احکام ہیں اسی پر وہ عمل کریں گے. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوا. تو کیا یہ علاقائی ضرورت ہے یا ملکی یا عالمی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تفہیم شریعت کا پروگرام آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پروگرام ہے اور یہ ملکی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ علاقائی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک پروگرام کر کے ہم پورے ہندوستان کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مختلف جگہوں پہ تفہیم شریعت کا پروگرام شروع کر رکھا ہے. اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اور تفہیم شریعت کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کے ذریعے جو ہے یہ پروگرام چل رہا ہے اور بہت مؤثر ہے. تو مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے. ان میں سیتا مڑھی کا بھی ایک علاقہ تھا، تو یہاں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ اس حلقے کو کور کیا جا سکے. اس پروگرام کے انعقاد کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ سوال ذرا سا بڑا مبہم سا ہے کہ پروگرام کے انعقاد کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ مولانا محمد انوار اللہ فلک صاحب نے کیا. علماء کو بلایا، کھانے پینے کا معقول نظم کیا، مجمع اچھا لگا، لوگوں تک پیغام پہنچا. تو یہ جو ضرورت تھی وہ تو سب انہوں نے کیا. یہ کہ تو انتظامی ضرورت ہے، اور جو دعوت کا پیغام دینا تھا، جو شریعت کا پیغام دینا تھا، وہ علماء نے دیا اور بڑے پیمانے پر الحمدللہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مسلم پرسنل لاء بورڈ کا دائرہ عمل کیا ہے اور اس کا ہدف کیا ہے؟ ہاں جی، بالکل صحیح ہے، بہت اچھا سوال ہے. لیکن اس سوال کے جواب کے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا میں ممبر تو ضرور ہوں، ترجمان نہیں ہوں. اس لیے جو کچھ میں جواب دے رہا ہوں یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جواب نہیں ہے، یہ میرا ذاتی بیان ہے اور اس کو ذاتی بیان کے پس منظر میں ہی دیکھنا چاہیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہے مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کے لیے ہے، اور حفاظت دو محاذ پہ ہونی ہے. ایک محاذ تو ہے جو غیروں کی طرف سے پرسنل لاء پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے دفاع کا ایک محاذ ہے، اور ایک محاذ جو ہے ہماری بدعملی اور بے عملی کو دور کرنے کا ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ قانونی لڑائی لڑ رہی ہے. مسلم پرسنل لاء پہ جو حملے ہو رہے ہیں اور جو کیسز ہیں اس میں وہ لڑائی لڑ رہی ہے، اور اصلاح معاشرہ کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے. گویا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ دو محاذ پر مضبوط انداز میں اس وقت قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے. ایک تو داخلی فتنے جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، اور دوسروں کی طرف سے جو خارجی فتنے آ رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے
ہمارا کہنا یہ ہے کہ خارجی فتنے ہوں یا داخلی فتنے، دونوں کے لیے مسلمانوں کو متحد ہو کر کے محنت کرنی ہوگی، تب جا کر کے انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ ابھی حضرت آپ یہاں اس ادارے میں موجود ہیں، مدرسہ جامعہ عربیہ دارالعلوم گاڑھا میں، تو اس کے متعلق کیا خیالات ہیں، کچھ بتانے کی زحمت فرمائیں گے؟ دیکھیے، مدارس دینیہ اسلامیہ جہاں کہیں کام کر رہے ہیں وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی دینی تعلیم فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں یہ مدارس کام کر رہے ہیں، بہت قیمتی کام کر رہے ہیں۔ مولانا انور حسین صاحب الحمدللہ بڑے عالم ہیں اور بڑے شاعر بھی ہیں، ان کا مجموعہ کلام بھی آ چکا ہے، تو کام کر رہے ہیں اور محنت سے کر رہے ہیں، اور جس علاقے میں کر رہے ہیں، جس حالات میں کر رہے ہیں، وہ بہرکیف بہت زیادہ محنت طلب ہے، اور ہم لوگوں کو ان کی ستائش کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں آنے کے لیے آج بھی پیدل ہی آنا ہوتا ہے، گاڑی گھوڑے کی پہنچنے کی شکل نہیں بن پائی ہے، راستے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کی ضرورت کے لیے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، متوجہ ہونا چاہیے، لوگوں کے قلوب ادھر جو ہے متوجہ ہوں، اس لیے کہ متوجہ ہوں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ تو جو وسائل اللہ تعالیٰ نے انہیں فراہم کیے ہیں، جو محنت یہ کر رہے ہیں، یہ بہت قیمتی ہے، اور اس کی جو ہے تعریف ہونی چاہیے، ستائش ہونی چاہیے، اور لوگوں کو محبت کی نگاہ سے اس کام کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقیات سے نوازے، اور اس نہج پہ کام کرنے کا حوصلہ بخشے جو سنت کے مطابق ہے، اور جس کے اس پورے علاقے میں داعی اس وقت جو ہے حضرت مولانا عبد المنان صاحب دامت برکاتہم ہیں، تو اس نہج پہ کام ہو اور اچھے انداز میں ہو، اور مولانا انور صاحب کا بہت خاص تعلق حضرت سے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ بالکل اسی انداز میں چلے گا جیسا حضرت چاہتے ہیں، اور ہم سب لوگ حضرت کو مانتے ہیں اور حضرت کے کہنے کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ ہم کر سکیں کچھ۔ لڑکیوں کے تعلیم و تربیت کے متعلق کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، لڑکیوں کی تعلیم کا معاملہ بہت نازک ہے اور بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ ایک مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، اور ایک عورت پڑھتی ہے تو خاندان پڑھتا ہے، تو اس لیے یہ اہم تو ہے۔ لیکن جو حالات ہیں اس وقت، اس حالت میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم تو ضروری ہے، لیکن ان کو شمع محفل بنا دیا جائے، یہ غیر شرعی ہے۔ تو خاتون خانہ بنانے کے لیے، ایک اچھی عورت بنانے کے لیے، ایک اچھی ماں بنانے کے لیے، ایک اچھے خاندان کی نگراں بنانے کے لیے جو تعلیم چاہیے وہ پورے طور پر ان کو دینا چاہیے، اور پورے اس احتیاط کے ساتھ دینا چاہیے جو شریعت چاہتی ہے۔ شریعت کے بغیر جو ہے کوئی تعلیم جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ انسانی زندگی میں کوئی انقلاب لا سکے۔ آپ ایک ہندوستان کے ناگرک ہیں، اور ہندوستان کے ناگرک ہونے کے ناطے ہندوستان کے ناگرکوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے، ہم سب ہندوستانی ہیں، اور ہم سب کے دل میں ہندوستان کی محبت ہے۔ ہندوستان جتنا مضبوط ہوگا، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب جتنی مضبوط ہوگی، اتنی ہی زیادہ یہاں جمہوریت باقی رہے گی، یہاں کی قدریں باقی رہیں گی، اور مل جل کر کے سب لوگ جب کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ نفرت کی جو فضا بنائی جا رہی ہے، یہ بہرکیف افسوسناک ہے، اور میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نفرت کی اس فضا کو محبت میں بدلنے کے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے، اور تاکہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب باقی رہ سکے، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ سب مل جل کر کے یہاں زندگی گزاریں۔ یہ ہندوستان کی سالمیت، یہ ہندوستان کی مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو آپ تھے حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ صاحب، رکن تاسیسی مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ آپ ہم تمام کو اپنی روحانی باتوں سے مستفیض فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی باتوں پہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں SM رضا، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔